ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی درس کے سبب پچھلے کئی دنوں سے سوالات کے جوابات نہیں ہو پائے، اور سوالات کا ایک طویل سلسلہ ہے، تو کچھ آئے ہوئے سوالات کے جواب میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ یہ ایک صاحب کا سوال ہے، میں نے ایک فلیٹ خریدا ہے جس کی قسط بھرنا ابھی باقی ہے، اور اس کی سبھی قسطوں کی رقم میرے پاس موجود ہے، تو کیا اس رقم کی زکوٰۃ واجب ہے یا وہ رقم قرض کے زمرے میں آئے گی؟ ساری قسطیں اسی سال بھرنی ہے۔ اگر یہ فلیٹ تجارت کی نیت سے خریدا تو وہ مال تجارت ہے، اور مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن جو قسطیں ابھی ادا کرنا باقی ہیں اتنی رقم وہ اس مال میں سے مائنس کر دے گا، اور باقی جو رقم اس کے پاس میں بچے گی اس کے اوپر زکوٰۃ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ فلیٹ اس نے تجارت کے لیے نہیں خریدا بلکہ رہنے کے لیے خریدا ہے، تو اب اس کے اندر دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جس مال سے وہ فلیٹ خریدا اس مال پر سال گزر چکا ہے، اس کے بعد میں فلیٹ خریدا، تو اب سال گزرنے کی وجہ سے اس مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، اور اسے پورے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر اس رقم پر سال نہیں گزرا تھا، اس سے پہلے ہی اس نے فلیٹ خرید لیا، تو جتنا مال یعنی جتنی قسطیں ابھی ادا کرنا باقی ہیں اتنی قسطیں اس کے اوپر قرض ہیں، تو اتنی قسطوں کو اپنے مال میں سے مائنس کر دے گا جو اس کو قرض ادا کرنا ہے فلیٹ کا، اور باقی جو مال اس کے پاس میں نصاب کے برابر بچے گا اس مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ کیا سید اور علوی حضرات کو زکوٰۃ و فطرہ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ صدقات واجبہ یہ سادات کرام اور علوی حضرات کو نہیں دے سکتے، اور اگر کوئی ان کو دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور ان حضرات کے لیے زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ صدقات واجبہ کا مال لینا جائز بھی نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک سائل پوچھ رہے ہیں کہ بیوی حاملہ ہے، شوہر حمل ساقط کرانا چاہتا ہے، شوہر مان بھی نہیں رہا، زبردستی کرانا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کیا کرے؟ جان پڑنے کے بعد حمل ساقط کرانا یہ حرام ہے، اور ایسا کرنے والا گویا کہ قتل کرنے والا ہے، یعنی 4 مہینے جو 120 دن ہوتے ہیں، 120 دن جب گزر جائیں تو بچے میں جان پڑ جاتی ہے، اس کے بعد میں اگر کوئی حمل ساقط کراتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اور اگر شوہر نے اس طرح کا اقدام کیا تو وہ سخت گنہگار ہے۔ اور اگر اس سے پہلے یعنی 120 دن حمل پر گزرنے سے پہلے اگر کوئی حمل ساقط کرائے تو بلا ضرورت تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت ہو، مثلا پہلے ہی سے کوئی بچہ دودھ پی رہا ہے اور حمل کی وجہ سے دودھ خشک ہو جائے گا اور بچے کے لیے خطرہ ہے، دودھ پینے والے بچے کے لیے، تو اگر ایسی کوئی سچی مجبوری ہو تو 120 دن جب تک حمل پہ نہ گزرے اس سے پہلے حمل ساقط
کرا سکتے ہیں، ورنہ بلا ضرورت تو اس سے پہلے بھی جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک سائل کا سوال ہے کہ ایک ایسا وظیفہ بتائیے کہ شراب کی عادت چھوٹ جائے۔ شراب کی عادت چھڑانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو وظیفہ بتایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس اسماء، یعنی یا علیم و یا کریم و یا حبیب و یا رقیب و یا وسیع و یا حفیظ و یا رشید و یا رقیب و یا رقیب و، یہ جو اسماء حسنہ ہیں ان کا اگر ورد کیا جائے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے شراب کی عادت چھوٹ جائے گی۔ یہ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ زید نے نماز کی امامت کی اور نماز میں رونے لگے اور تلاوت سنائی نہیں دے رہی تھی، تو کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر خدا کے خوف سے کوئی امام نماز میں رویا تو یہ خشوع کی علامت ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی مصیبت یا درد کی وجہ سے بلند آواز سے رویا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز وغیرہ نہ نکلے، حروف نہ نکلے، تو پھر ایسی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا پنجتن کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لگا سکتے ہیں؟ انبیاء کرام اور فرشتوں کے علاوہ کسی اور کے ساتھ میں مستقل طور پر علیہ السلام لکھنا یا بولنا جائز نہیں ہے، اور ان حضرات کے ساتھ یعنی پنجتن پاک رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ یہ علیہ السلام لگانا یہ رافضیوں نے ایجاد کیا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ ان کا طریقہ ہے اور ان کے طریقے سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ عورت اگر اپنے شوہر کو بتائے بغیر اگر کسی پیر سے مرید ہو جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر بھی مرید ہونا جائز ہے، جبکہ پیر کے اندر کوئی شرعی خامی نہ ہو اور اس پیر کے اندر پیر ہونے کی تمام شرطیں پائی جاتی ہوں تو شوہر سے پوچھے بغیر بھی بیوی مرید ہو سکتی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ ایک صاحب کا سوال ہے کہ موبائل اور کمپیوٹر پر گیم کھیلنا کیسا ہے؟ کیا یہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ؟ اس گیمز کو کھیل کر پیسے کمانا کیسا ہے؟ اور ان گیمز کو کھیل کے ویڈیو بنا کر اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے پیسہ کمانا کیسا ہے؟ یہ جتنے بھی کھیل ہیں یہ عبث اور بیکار ہیں، جس میں نہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی جائز فائدہ ہے، اور اس طرح کے تمام کھیل ناجائز اور مکروہ ہیں۔ اور علماء نے فرمایا کہ کھیل کی غرض سے جو افعال کیے جائیں شریعت میں وہ ناجائز اور حرام ہے، تو جب یہ ناجائز ہیں تو ان ویڈیو بنانا تو ویسے بھی ناجائز ہے، اور جب یہ کھیل ناجائز ہیں تو ان کو اپلوڈ کرنا یوٹیوب پر اور ان سے پیسہ کمانا یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ یہ ایک صاحب کا سوال ہے کہ کافر کو ملاوٹ کا مال دھوکے سے جھوٹ بول کر بیچنا کیسا ہے؟ ایک تو ملاوٹ ہے، پھر دھوکہ ہے اور پھر جھوٹ ہے، اس کے اندر تو کئی خرابیاں ہیں۔ بزرگ ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ دھوکہ دینا مطلقاً سب کو حرام ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر، تو لہٰذا کسی کافر کو بھی ملاوٹ کا مال دھوکے سے دینا اور جھوٹ بولنا یہ ناجائز ہے، اور اگر اس کو دھوکہ دیا ہے تو جتنا مال اس سے غلط طریقے سے لیا ہے اتنا مال اس کو واپس کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک صاحب کا سوال ہے کہ جو امام صاحب موبائل پر سیریل دیکھتے ہیں ان کی امامت کا کیا حکم ہے، جبکہ اکثر مقتدی بھی دیکھتے ہیں، اور جو اس سے پرہیز کرتے ہیں ان کے لیے جماعت کا کیا حکم ہے؟ سیریل دیکھنا تو ناجائز ہے، اور جو شخص علی الاعلان سیریل دیکھتا ہو تو جب تک توبہ نہ کرے اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، اور ایسے کو
جب تک توبہ نہ کرے امام نہ بنایا جائے، اور جو مقتدی اس کے مرتکب ہیں وہ بھی گنہگار ہیں، ان پر بھی توبہ لازم ہے، توبہ کریں اور سیریل دیکھنے سے سخت پرہیز کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کسی مزار پر جائیں تو ولی کو وسیلہ بنا کر دعا مانگیں یا ولی سے مانگیں؟ مزار پر دعا مانگنے کا یا فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں طریقہ درست ہے، سائل نے جو لکھا ہے وہ دونوں طریقہ درست ہے۔ چاہے تو یوں بھی دعا کر سکتا ہے، اے اللہ اس صاحب مزار کے وسیلے سے میری حاجت پوری فرما، اور چاہے تو یوں بھی دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ کے مقبول بندے میری فلاں حاجت کے لیے رب کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرمائیں، اور چاہے تو ڈائریکٹ اللہ کے ولی سے بھی مانگ سکتا ہے کہ اے اللہ کے محبوب بندے میری حاجت کو پورا فرما دے، کیونکہ اللہ کے ولی سے اگر وہ ڈائریکٹ مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرما دیں گے تو میرا کام بن جائے گا۔ جیسا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدوں کو جو دعائیں تلقین فرمائی اس میں اپنے آپ سے بھی مدد مانگنے کا حکم دیا کہ بغداد شریف کی طرف 11 قدم چلو اور اس طرح مجھ سے مدد طلب کرو۔ تو غوث پاک سے یا کسی بھی ولی سے جو مدد مانگی جائے گی اصل کے اندر وہ خدا ہی سے مدد مانگنا ہے، کیونکہ اہل اللہ سے مدد مانگنا یہ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہوا کرتا ہے۔ اور سائل نے دعا اور فاتحہ کا طریقہ پوچھا، اس کے لیے چاہیے کہ کتاب میں تفصیل سے دیکھ لیں، اس کو پورا فاتحہ کا طریقہ بتانا اس کے لیے وقت درکار ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک سائل کا سوال ہے کہ سفیر چندہ کرتا ہے اور خود کے لیے چندے کا پیسہ استعمال کر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ زکوٰۃ کی رقم سفراء کے پاس امانت ہے، جو چندہ کرنے کے لیے نکلے ہیں وہ سفراء، ان کے پاس زکوٰۃ کی رقم امانت ہے، ان پر لازم ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مدرسہ وغیرہ میں جمع کریں۔ اگر اپنے کام میں انہوں نے خرچ کر دیا تو یہ امانت میں خیانت کی۔ اب اگر کوئی خرچ کر چکا ہے اور پھر بعد میں خود زکوٰۃ دینے والوں کی طرف سے اپنی طرف سے اتنا پیسہ اگر ادا کرے تب بھی زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جب تک کہ یہ سفیر دینے والوں کو اطلاع کر کے ان سے اجازت نہ لے لے کہ آپ کی رقم میں مدرسے میں جمع کرا دوں۔ جب وہ اجازت دے دیں گے اور اس کے بعد میں جمع کرائے گا تب ان کی زکوٰۃ ادا ہوگی، لہذا اس کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اگر رمضان المبارک میں افطار کے وقت سنی مسجد کی اذان سنائی نہ دے تو کیا کریں؟ اہل حدیث مسجد کی اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے تب روزہ کھولنا چاہیے۔ اگر اہل سنت و جماعت کی مسجد وہاں پر نہیں ہے یا مسجد ہے مگر اذان کی آواز نہیں آتی ہے تو اہل سنت و جماعت کی طرف سے جو صحیح و معتمد افطار کارڈ شائع کیے جاتے ہیں ان کے مطابق افطار کرے، کیونکہ افطار کرنے کے لیے اذان کی آواز کان میں آنا ضروری نہیں ہے۔ سورج ڈوبنے کا جب یقین ہو گیا، چاہے کارڈ کے اندر صحیح ٹائم دیکھ کر کے یقین ہو جائے تو افطار کرنا جائز ہے۔ اور رہ گیا یہ سوال کہ غیر مقلدین کی اذان کی آواز پر افطار کر سکتے ہیں، تو یہ آپ حضرات خیال رکھیں کہ جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ افطار میں جلدی کرنا چاہیے، تو یہ غیر مقلدین جو نام نہاد اہل حدیث ہیں وہ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے افطار کے اندر بعض جگہوں کے بارے میں پتہ چلا کہ اتنی جلدی کرتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کا یقین بھی نہیں ہوتا ہے، تو لہذا ان کی اذان کی آواز پر اعتماد نہ کیا جائے، اور 2-3 منٹ جو ہمارے علماء نے احتیاطاً رکھے ہیں ان علماء کرام کے بنائے ہوئے کارڈ کے مطابق ہی افطار کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں جس امام کو مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا بالکل نہیں آتا ہے، اسے امام بنانا اور اس امام کو مسجد کی تنخواہ دینا کیسا ہے؟ تجوید کے ساتھ قرآن مقدس پڑھنا لازم ہے، اور جو شخص قرآن کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔ تو جب سائل خود ہی بتا رہے ہیں کہ امام مذکور قرآن پاک کو بالکل مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو ظاہر سی بات ہے کئی مقامات پر
تو نماز ہی فاسد ہو جاتی ہوگی، لہذا ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں، اور نہ مسجد کے مال سے ایسے شخص کو تنخواہ دینا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک سوال ہے کہ جہاں اذان کی آواز نہ پہنچے اس جگہ اذان کے وقت نعت پاک پڑھنا یا سننا کیسا ہے؟ حکم یہ ہے کہ جو اذان سنے تو اذان کا جواب دے، اور اذان ہو اتنی دیر سلام کلام وغیرہ منع ہے، اذان غور سے سنے اور جواب دے، مگر جہاں اذان کی آواز کان میں نہ آئے انہیں اذان کے وقت میں نعت پاک پڑھنا اور سننا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اذان کا وقت ہو جائے اور کان میں اذان کی آواز نہ آئے تب پھر خاموش رہنا ضروری نہیں ہے، جب اذان سنے تو جواب دینا اور خاموش رہنا ضروری ہوتا ہے۔ تو لہذا جب اذان کی آواز نہیں آ رہی، وہاں پر اتنی دور رہتا ہے، تو پھر نعت پاک سننے اور پڑھنے میں ایسے وقت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں اگر شادی کی پہلی رات صحبت نہ کی، بیوی سے ہم بستری نہ کی، تو کیا اس کے بعد ولیمے کا کھانا حرام ہے؟ ولیمہ، یہ دعوت ولیمہ سنت ہے، اور ولیمہ پہلے دن ہے، اس کے بعد میں دوسرے دن، یعنی 2 ہی دن تک یہ ولیمے کی دعوت ہو سکتی ہے۔ اور ولیمے کا مطلب یہ ہے کہ شب زفاف کی صبح دعوت کرے، ضیافت کرے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ ولیمہ زفاف کی سنت ہے۔ شب زفاف یعنی جس رات میں بیوی کے ساتھ قربت کی، شب زفاف کی صبح کو دوستوں کی دعوت کرنا یہ ولیمہ ہے۔ رخصت سے پہلے جو دعوت کی جائے وہ ولیمہ نہیں ہے، یوں ہی رخصت کے بعد زفاف سے پہلے جو دعوت کی جائے وہ بھی ولیمہ نہیں ہے۔ تو اگرچہ یہ ولیمہ تو نہیں ہے، لیکن اس دعوت کا کھانا ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر کوئی دعوت کر لیا اور وہ ولیمے کی دعوت نہیں ہے تو کھانا ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ یہ کھانا جائز ہے، لیکن وہ سنت ولیمہ جو ہے ادا نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک سائل کا سوال آیا ہے کہ پیشاب کے قطرے نکل کر انڈر ویئر میں 1 درہم کی مقدار سے کم کے اندر پیوست ہو گئے، تو اب کیا ہمیں پیشاب کے بعد وہ انڈر ویئر دھونا ہوگا؟ پیشاب اگر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کو پاک کرنا فرض ہے، پاک کیے بغیر نماز پڑھ لی تو نہیں ہوگی، اور اگر درہم کے برابر لگے تو پاک کرنا واجب ہے، بغیر پاک کیے پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، اس کو لوٹانا پڑے گا۔ اور اگر درہم سے کم پیشاب اندر گیا ہے تو پاک کرنا سنت ہے، بغیر پاک کیے بھی نماز ہو جائے گی مگر خلاف سنت ہوگی۔ تو یہ تینوں صورتیں یاد رکھی جائیں، درہم سے زیادہ ہو تو فرض ہے پاک کرنا، درہم کے برابر ہو تو واجب ہے پاک کرنا، لیکن اگر درہم سے کم ہو تو پاک کر لینا چاہیے، بغیر پاک کیے ہوئے بھی نماز ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک سوال ہے کہ بچوں کے لیے جاندار کی شکل والے کھلونے خریدنا کیسا ہے؟ مٹی کے علاوہ دوسری چیزوں کے، جاندار چیزوں کے کھلونے بچوں کے کھیلنے کے لیے خریدنا اور انہیں کھیلنے کے لیے دینا جائز ہے، یعنی مٹی کے جائز نہیں، مٹی کے علاوہ دوسرے کھلونے خریدنا جائز ہے، کیونکہ تصویر کو عزت کے طور پر گھر میں رکھنا، اعجاز کے طور پر گھر میں رکھنا یہ منع ہے، مطلقاً منع نہیں ہے۔ اور بچوں کو جو کھلونے کھیلنے کے لیے دیے جاتے ہیں وہ اعجاز کے طور پر نہیں دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گڑیاں تھیں، ان گڑیوں سے وہ کھیلا کرتی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ملاحظہ بھی فرمایا، لہذا بچوں کو اگر اس طرح کے کھلونے کھیلنے کے لیے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا مرید کے پاس شجرہ ہونا ضروری ہے؟ مرید بناتے وقت پیر صاحب جو شجرہ کی شکل میں کتاب دیتے ہیں اس میں مرید کے لیے کچھ نصیحتیں ہوتی ہیں، وظائف ہوتے ہیں، کچھ مفید باتیں ہوتی ہیں، تو اس کو لینا چاہیے، ان وظائف کو پڑھنا چاہیے، ان نصیحتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مرید شجرہ نہ پائے
تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اس سے مرید ہونے پہ کوئی اثر اور فرق نہیں پڑے گا، واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی بوڑھی عورت کے بچوں کے پاس اسباب نہ ہوں تو وہ کسی غیر محرم کے ساتھ عمرہ کے لیے جا سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان نے فرمایا کہ عورت کے ساتھ جب تک شوہر یا محرم بالغ قابل اطمینان نہ ہو اس کے لیے سفر حرام ہے۔ اگر کرے گی تو حج تو ہو جائے گا مگر ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا، لہٰذا چاہے عورت جوان ہو یا بوڑھی غیر محرم کے ساتھ حج پر نہ جائے، اگر چلی گئی، یا عمرہ پہ نہ جائے، اگر چلی گئی تو حج اور عمرہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن بغیر محرم کے سفر کرنے کی وجہ سے وہ عورت گنہگار ہوگی۔ اور آج کل سعودی حکومت اور یہاں کی ہندوستانی حکومت اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ عورتوں کو بغیر محرم کے حج کے لیے بھیجا جائے۔ یہ سب گنہگار بنانے کے طریقے ہیں، یہ ہر وہ کام کریں گے جس سے مسلمان گناہ کے اندر مبتلا ہو، لہٰذا ہمیں حکومت کے اس طرح کے کسی قانون کے بعد بھی شریعت مطہرہ کو فالو کرنا چاہیے اور ہرگز بغیر محرم کے سفر کے لیے سفر پر نہیں جانا چاہیے، واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک نماز کے بارے میں سائل کا سوال ہے کہ اگر امام کے پیچھے ہماری کچھ رکعات چھوٹ جائے اور جب امام قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے تو ہمیں التحیات اور درود شریف دعا پڑھنا چاہیے یا نہیں، اور اب جب ہم اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پڑھیں گے تو ثنا پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ مسبوق یعنی جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ جائیں، مسبوق کو چاہیے کہ امام کے پیچھے قاعدہ اخیرہ میں خوب ٹھہر ٹھہر کر التحیات پڑھے یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے، تو امام کے سلام پھیرنے تک التحیات کو ختم کرے، اور اگر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی التحیات پوری پڑھ لیا تو اس کی مرضی ہے، چاہے تو چپ چاپ بیٹھا رہے اور چاہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ بار بار اسی کو پڑھتا رہے، یعنی درود شریف اور دعائے معصورہ وغیرہ نہ پڑھے، التحیات کو آرام سے پڑھے یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے، اور یا پھر اشہد اللہ جو ہے اسی کی بار بار تکرار کرے۔ اور رہ گیا یہ سوال کہ جب اپنی چھوٹی ہوئی نماز رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو سبحانک اللہ پڑھے گا کہ نہیں؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس وقت یہ جماعت میں شریک ہوا تھا اس وقت اگر امام آہستہ قرأت کر رہا تھا تو اس وقت اگر اس نے ثنا پڑھ لیا تو اب جب اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس وقت ثنا نہیں پڑھے گا، اور اگر اس وقت جب وہ شامل ہوا امام بلند آواز سے قرأت کر رہا تھا اور یہ ثنا نہیں پڑھ پایا تو جب اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس وقت ثنا پڑھے، واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب کا سوال آیا ہے کہ کیا ہاتھ پر اجمیر شریف کا دھاگا یا کوئی اور دھاگا باندھنا جائز ہے؟ مزار شریف یا کسی بھی جگہ کا دھاگا ہاتھ میں باندھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ میں دھاگا باندھنا یہ مشرکین کا طریقہ ہے اور مشرکین کے ساتھ اس میں مشابہت ہے، اور ان کے ساتھ میں مشابہت سے بچنا چاہیے، ان کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے، لہذا مزار شریف یا کسی بھی جگہ کا دھاگا ہاتھ پہ باندھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا شراب کی بوتل کو بھنگار والے کو بیچ کر پیسہ لے سکتے ہیں؟ اگر بوتل خالی ہے اور نجاست سے آلودہ ہونا نہیں ہے اس میں تو پھر اس خالی بوتل کو بیچنا جائز ہے، کیونکہ اس بوتل کو بیچنے اور خریدنے کے اندر کوئی فعل گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اس سے بچے تو بہتر ہے، کیونکہ لوگ شراب کے نام سے چونکہ گھن کرتے ہیں تو احتیاطاً اگر اس سے بچے اور پرہیز کرے تو اچھا ہے، لیکن بیچنا جائز ہے، اس کے اندر کوئی گناہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک صاحب کا سوال ہے کہ کیا درس نظامی کورس اور قاری کورس دونوں ایک ساتھ کرنا بہتر ہے یا ایک کورس مکمل ہونے کے بعد میں دوسرا کرنا بہتر ہے؟ دونوں طریقے ہمارے ہندوستان میں رائج ہیں،
ہمارے یہاں درس نظامیہ کے ساتھ بھی قرأت کا کورس پڑھایا جاتا ہے، اور الگ سے بھی تخصص یعنی قرأت کا الگ سے بھی کورس جاری ہے۔ تو جس کو جیسے سہولت اور وقت میسر ہو ویسے وہ کرے۔ اگر درس نظامیہ کے ساتھ میں وہ قرأت کورس کرنا چاہے تو ویسے بھی کر سکتا ہے، اور الگ سے اگر وہ قرأت کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے الگ سے قرأت کا کورس کرنا چاہے تو الگ سے بھی کر لے، یہ بھی بہتر ہے۔ جیسے اس کو سہولت اور جیسے اس کو وقت میسر ہو اسی حساب سے وہ عمل کرے۔ اور بھی کئی لوگوں کے مختلف سوالات آئے ہوئے ہیں، سوالات کا بڑا دراز سلسلہ ہے، میں نے کچھ کے جوابات دے دیے ہیں، انشاءاللہ جو بچ گئے ہیں ان کے جوابات پھر کسی موقع پر رکھے جائیں گے۔ جی اور کوئی سوال نہیں ہے کسی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں شریعت مطہرہ پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میں پورے طور پر مولا سنت مصطفیٰ جان رحمت پہ عمل کا جذبہ عطا فرما۔ ماہ رمضان کے مولا ان بچے ہوئے ایام کی برکتوں سے بھی مولا ہمیں مالا مال فرما۔ ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔